السلام علیکم اسٹوڈینٹس، پاکستان افیئر کے لیکچر سیریز میں میرے یوٹیوب چینل مسٹر آڈ کے ساتھ میں ہوں نوید الحسن۔ ڈیئر اسٹوڈینٹس، ہم نے اس سیریز میں پہلے 5 لیکچر ڈیلیور کیے ہیں، جس میں موسٹلی ہم نے کافی ایرا کور کر لی ہے۔ آج ہم 1916 میں ہونے والے لکھنؤ پیکٹ کو ڈسکس کریں گے۔ اچھا، تو مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، اس سے پہلے اب یہ چاہ رہا ہے کہ مسلمان اپنی جگہ سٹرگل کر رہے ہیں اور ہندو اپنی جگہ سٹرگل کر رہے ہیں، آزادی حاصل کرنے کے لیے، فریڈم حاصل کرنے کے لیے اور ڈیموکریسی حاصل کرنے کے لیے۔ ہندو کہتے ہیں کہ ہمارا اثر و رسوخ انڈیا میں زیادہ ہو، مسلمان کہتے ہیں جی ہمیں بھی اپنا حق دیا جائے۔ تو جیسا کہ میں نے آپ کو پچھلے لیکچر میں بتایا تھا کہ قائد اعظم محمد علی جناح نے 1913 میں 1913 میں آل انڈیا مسلم لیگ جوائن کی، اور اس وقت یہ کانگریس کے بھی ممبر تھے۔ تو قائد اعظم محمد علی جناح نے ایک سٹرگل کی کہ کیوں نہ مسلمانوں کو اور ہندوؤں کو ایک ہی پلیٹ فارم پہ لے کر آیا جائے، تاکہ ان کے مطالبات بھی مانے جا سکیں اور تاکہ ان کی ایک ہی پالیسی اور وہ ہندو مسلم یونٹی کے بہت بڑے وہ تھے، علمبردار تھے کہ ان دونوں کو اکٹھا ہونا چاہیے۔ تو ان کی کوششوں سے 1916 میں لکھنؤ پیکٹ ہوا۔ لکھنؤ کے اندر ایک معاہدہ ہوا جہاں پہ آل انڈیا مسلم لیگ اور کانگریس دونوں نے مل کر ایک معاہدہ کیا۔ اس معاہدے کا مسلمانوں کو بہت زیادہ فائدہ ہوا۔ لکھنؤ پیکٹ کے اندر فار دا فرسٹ ٹائم اینڈ فار دا لاسٹ ٹائم ہندوؤں نے مسلمانوں کے سیپریٹ الیکٹوریٹ کو ایکسیپٹ کیا کہ ٹھیک ہے جی، آپ جو سیپریٹ الیکٹوریٹ لیں اور آپ کی 1/3 جو ریپریزنٹیشن ہے امپیریل لیجسلیٹو کونسل میں، وہ انہوں نے اس کو مان لیا کہ ٹھیک ہے جی، آپ 1/3 میجورٹی بھی لیں، آپ کی 1/3 ہونی چاہیے، ریپریزنٹیشن بھی ہونی چاہیے اور آپ سیپریٹ الیکٹوریٹ بھی ہونے چاہیے۔ اور یہاں پہ جو لیجسلیٹو کونسل کے ممبرز ہیں ان کو بڑھا کے 150 کر دیا گیا۔ یہاں پہ ہندوؤں نے ایک ڈیمانڈ رکھی مسلمانوں کے آگے کہ ٹھیک ہے، ہم آپ کو یہ تو ایکسیپٹ کرتے ہیں، لیکن ہماری ایک ڈیمانڈ ہے کہ ایسے ایریاز جہاں پہ آپ کی پاپولیشن زیادہ ہے وہاں پہ آپ کو سیٹس کم دی جائیں گی، اور جہاں پہ آپ کی پاپولیشن کم ہوگی وہاں پہ آپ کو سیٹس زیادہ دی جائیں گی۔ مسلمانوں کے لیے یہ تھوڑا مشکل ڈیسیجن تھا، لیکن جہاں پہ وہ کافی ساری باتیں ان کے حق میں ہو رہی تھی تو یہ بھی چیز کو مان لیا گیا۔ مسلمانوں کا ٹھیک ہے، ہمیں منظور ہے۔ اب یہاں پہ دو ایسے پنجاب اور بنگال، دو ایسے پروونس تھے، ایسے صوبے تھے جہاں پہ اب مسلمانوں کی پاپولیشن بہت زیادہ تھی، لیکن انہیں وہاں پہ سیٹس بہت کم دی گئی، جس کا ان کو کافی نقصان بھی ہوا مسلمانوں کو۔ لیکن پھر بھی اتنا جو وہ اس نقصان کو اگر دیکھا جائے تو وہ اتنا کم نقصان تھا۔ سیپریٹ الیکٹوریٹ مانا گیا اور 1/3 میں جو ریپریزنٹیشن وہ مان لی گئی۔ تو قائد اعظم کی لگاتار یہ جو کوشش تھی مسلم ہندو یونٹی کی، اس کے اوپر ایک اس وقت کے لیڈر تھے سروجنی نیڈو، گیو ہم دا ٹائٹل دا امبیسڈر آف ہندو مسلم یونٹی۔ ان کو قائد اعظم کو کہا کہ یہ امبیسڈر ہیں جی، انہوں نے بہت بڑا کام کیا ہے۔ تو یہ ایک بہت ہی اہم واقعہ تھا لکھنؤ پیکٹ، جو اکثر پوچھا جاتا ہے، سم ٹائم انٹرویوز میں بھی پوچھا جاتا ہے اور اس کے اوپر کوشچن بھی آ جاتا ہے۔ آپ کمپیٹیٹیو ایگزام میں اپیئر ہو رہے ہیں یا ویسے کوئی آبجیکٹیو ٹائپ ایگزام میں بھی آپ اپیئر ہوتے ہیں، تو ایک تو آبجیکٹیو اس کا آ جاتا ہے اور سم ٹائم انٹرویور بھی آپ سے اس کے متعلق کوشچن کرتا ہے۔ اچھا، تو مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، 1916 میں یہ ایک اچھا امیج ریپریزنٹ ہوا مسلمان اور ہندو یونٹی کے حوالے سے۔ اب کافی مسلمان بھی اس کے اگینسٹ تھے اور کافی ہندو بھی اس کے اگینسٹ تھے،
ہندو بھی کہتے تھے کہ جی یہ جو پیکٹ ہے وہ ٹھیک نہیں ہوا، لیکن اب ہندوؤں کے کافی سارے لیڈر تھے، جیسے جواہر لال نہرو صاحب تھے، وہ اس میں شامل تھے اس پیکٹ میں، تو اس وجہ سے اس کو ایکسیپٹ کر لیا گیا جیسے تیسے۔ مسلمانوں کے بھی جو یہ علی گڑھ سوسائٹی، علی گڑھ کے جو اسٹوڈنٹس تھے یا اس کے جو لیڈرز تھے، وہ بھی اس چیز کو ایکسیپٹ نہیں کرتے تھے۔ وہ کہتے تھے نہیں، سر سید احمد خان نے تو ہمیں بتایا تھا کہ ان کے ساتھ اکٹھا نہیں ہونا، ہمارا تو ایک سیپریٹ ہم رہیں گے، ہم ٹو نیشن تھیوری کے ذریعے ہم تو یہ الگ نیشن ہے، ہم ان کے ساتھ اکٹھے نہیں ہوں گے۔ بٹ کیا ہوا کہ ایکسیپٹ کرنا پڑ گیا۔ اس کے بعد اب یہ 1914 سے لے کر 1918 تک یہ برطانیہ میں، وہاں پہ یورپ میں ورلڈ وار 1 ہوئی، تو انہوں نے آپس میں بڑی جنگیں لڑیں۔ اب جب ورلڈ وار 1 ختم ہوئی 1918 میں، تو جو انڈینز تھے جیسے مسلمان اور ہندو، ان کے دلوں میں ایک بات آئی کہ جو انگریز ہے وہ اپنی آزادی کے لیے بھی لڑ رہا ہے، وہ اپنی ڈیموکریسی کے لیے بھی لڑ رہا ہے اپنے ملک میں، لیکن یہی آزادی اور ڈیموکریسی کی بات اگر ہم انڈیا میں کریں تو انگریز یہ بات ایکسیپٹ نہیں کرتا، نہ وہ ڈیموکریسی کو ایکسیپٹ کر رہا ہے، نہ وہ فریڈم ہمیں دے رہا ہے، تو یہ تو غلط بات ہے۔ تو اس طرح ان کے خلاف انسرٹینٹی پیدا ہونا شروع ہو گئی، انہوں نے کافی اعتراضات کرنے شروع کر دیے کہ انڈین گورنمنٹ کو کہ ہم آزاد قوم ہیں، آپ ہمیں آزادی دیں، ہمیں الگ اپنا ایک سسٹم دیں، آپ حکومت کو تو آپ چلا رہے ہیں، آپ اپنی مرضی سے چلاتے ہیں، جیسے چلائیں چلا رہے ہیں، ہمیں ایک سیپریٹ وہ دیں، ہمیں اپنی آزادی دیں، ہمیں ڈیموکریسی دیں، ہم اپنے بندے وہ کریں، الیکٹ کریں اور ان کو جو ہے نا لے کر آئیں اسمبلیز میں۔ اسی چیز کو دیکھتے ہوئے سیکرٹری آف اسٹیٹ تھے ایڈون مونٹیگو، انہوں نے وہاں پہ دا ہاؤس آف کامن میں ایک قرارداد پیش کی انڈیا کے سے متعلق کہ یہاں پہ کچھ ایک ریفارمز لانی چاہیے، اور انہوں نے 1918 میں آ کر وزٹ کیا انڈیا کو، اور یہاں کے گورنر جنرل تھے لارڈ چیمسفورڈ، ان کا نام تھا لارڈ چیمسفورڈ۔ انہوں نے بھی اس چیز کو ریئلائز کیا کہ نہیں، ریفارمز یہاں پر آنی چاہیے، تو ان دونوں نے مل کر ایک ڈیٹیل رپورٹ کمپائل کی، اور اس رپورٹ کو نام دیا گیا دا مونٹیگو چیمسفورڈ ریفارمز 1919۔ تو اس ریفارمز کا جو مقصد تھا وہ انڈیا میں دوبارہ سے پیس کو پرموٹ کرنا تھا، لیکن اب وہ دیکھ رہے تھے کہ انڈین اس حد تک لائق نہیں ہے، ایجوکیٹڈ نہیں ہے کہ ان کو گورنمنٹ کی جو باغ دوڑ ہے، جو سیٹس ہیں، جو میجر سیٹس ہیں، وہ ان کے حوالے کی جائیں۔ تو انہوں نے ایک سسٹم انٹروڈیوس کرایا جس کو کہتے ہیں ڈی آرچی سسٹم انٹروڈیوس کروایا گیا 1919 میں ریفارمز کے ذریعے۔ اب اس سسٹم کے ذریعے جو گورنمنٹ کے تمام وہ ادارے تھے ان کو 2 پارٹس میں ڈیوائڈ کیا گیا، ایک کو سینٹرل پاور اور ایک کو پروویژنل پاور، یہ 2 حصوں میں اس کو ڈیوائڈ کیا گیا۔ اس ریفارمز میں جو ان کا مین وہ تھا، آبجیکٹو تھا، وہ یہ تھا کہ انڈینز کو ہم ٹرین کریں گے، یہ اس حد تک جب ٹرین اور ایجوکیٹ ہو جائیں گے کہ یہ گورنمنٹ کے جو تمام باغ دوڑ ہے اس کو سنبھال سکیں گے، تو اس کے بعد ہم جو تمام اختیارات ہیں وہ ہم ٹرانسفر کر دیں گے گریجولی۔ تو اس کے لیے انہوں نے ریفارمز میں یہ چیز تو مین آبجیکٹو کے طور پہ شامل کر رہی ہے، لیکن اس کے لیے کوئی پراپر انہوں نے وہ اسٹریٹجی نہیں دی، یا ان کی امپلیمنٹیشن کے لیے انہوں نے کوئی ایسا
فارمولہ نہیں دیا کہ جی ہم ٹریننگ دیں گے، کس حساب سے ٹریننگ دیں گے۔ اچھا، یہاں پہ ڈی آر چی کے ذریعے ایک سینٹرل سبجیکٹ اور ایک پروویژنل سبجیکٹ دو حصوں میں ڈیوائڈ کیا گیا۔ سینٹرل میں جیسے آرمی آ گئی، ریلوے، پوسٹ، اور یہ جو مین جو فورسز وغیرہ، یہ تمام ان کو سینٹرل کے انڈر، اور باقی جو بچتے تھے جو چھوٹے چھوٹے ادارے تھے ان کو پروویژنل گورنمنٹ کے انڈر کر دیا گیا۔ تو یہ ڈی آر چی سسٹم وہاں پہ انٹروڈیوس ہوا فار دا فرسٹ ٹائم ان دا ہسٹری آف سب کانٹیننٹ۔ تو اس کے علاوہ وہاں پہ جو اسمبلیز تھیں ان کو دو حصوں میں ڈیوائڈ کیا گیا، ایک کو لوور ہاؤس اور ایک کو اپر ہاؤس، جو آج ہمارے بھی یہاں پہ نیشنل اسمبلی اور سینٹ کہا جاتا ہے۔ جی، لوور ہاؤس کو انڈین لیجسلیٹو اسمبلی کا نام دیا گیا، جس کے 145 ممبرز تھے، جبکہ اپر ہاؤس کو کونسل آف اسٹیٹ جس کے 60 ممبرز تھے۔ اور جو لوور ہاؤس تھا وہ 3 سال کے لیے منتخب ہوتا تھا، اور جو دوسرا اپر ہاؤس ہے وہ 5 ایئر کے لیے۔ اور یہاں پہ بھی مسلمانوں کو سیپریٹ الیکٹوریٹ دیا گیا، ان ریفارم میں بھی مسلمانوں کو سیپریٹ الیکٹوریٹ دیا گیا۔ اچھا، تو مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، 1919 میں ریفارمز کے بعد ایک ایسا واقعہ ہوا جس نے ہندوستان کی تاریخ کو بدل کے رکھ دیا۔ یہاں پہ انگریز تقریباً 2 صدیوں تک قابض رہے، اور اس قبضے کے دوران انہوں نے ہمیشہ اگریسو پالیسیز اختیار کی انڈین پیپل کے خلاف۔ اچھا، تو جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ 1918 میں جو ہی ورلڈ وار 1 ختم ہوئی تو ایسٹیمیٹڈ تقریباً 74,000 جو انڈین تھے ان کی ورلڈ وار میں ڈیتھ ہوئی۔ انہوں نے ان کا ساتھ دیا تھا انگریزوں کا، اور انگریزوں نے بھی وعدہ کیا تھا آپ ابھی ہمارا ساتھ دیں ورلڈ وار میں، اور جو ہی یہ جنگ ختم ہوگی، ہم جیت گئے تو ہم آپ کو اپنا ملک واپس دے دیں گے۔ لیکن جو ہی اب جنگ ختم ہوئی، ہندوستان کے لوگوں کی قربانیاں بہت زیادہ تھیں اس جنگ میں، تو انگریزوں نے واپس آتے ہی ایک نیا قانون بنا دیا جس کو کہتے ہیں روولیٹ ایکٹ۔ روولیٹ ایکٹ ایک ایسا ایکٹ تھا جس کے ذریعے ایڈمنسٹریشن اور پولیس کو اختیارات دیے گئے۔ اس ایکٹ کے ذریعے جو ہندوستانی تھے ان کو یہ اختیار نہیں تھا کہ ان کو اگر پکڑ کر جیل میں ڈالا جائے تو وہ اپنے لیے کوئی لائر کر سکتے ہیں یا قانونی کوئی جنگ لڑ سکتے ہیں، مطلب کہ ان کو سپریس کرنے کی مکمل کوشش کی گئی۔ تو اس ایکٹ کا مسلمانوں کی طرف سے قائد اعظم محمد علی جناح نے بہت زیادہ مخالفت کی، اور مہاتما گاندھی نے بھی اس کی کافی پرزور مذمت کی، اور انہوں نے کافی پروٹیسٹ شروع کر دیے ہندوستان کے لوگوں نے۔ اچھا، تو مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، اب جب پروٹیسٹ شروع ہوئے تو یہ ایکٹ پاس ہوا، تو ساتھ ہی انہوں نے برٹش گورنمنٹ نے یہاں پہ پابندی لگا دی کہ آئندہ بعد کوئی بھی جلسہ نہیں کرے گا، کوئی بھی بندہ اکٹھے نہیں ہوں گے، اور کوئی بھی ایسا پروٹیسٹ نہیں ہوگا۔ لیکن اب ہندوستان کے لوگوں نے پروٹیسٹ تو کرنا شروع کر دیا، انہوں نے تو اپنے پروٹیسٹ بند نہیں کیے، اور ساتھ ہی سکھ جو کمیونٹی تھی ان کا بیساکھی کا تہوار آ گیا، تو یہ موسٹلی یہ لوگ جمع ہوتے تھے امرتسر میں۔ امرتسر کا ایک شہر ہے، ابھی بھی ہندوستان میں موجود ہے، اس کے اندر ایک باغ تھا جس کو جلیاں والا باغ کہتے ہیں۔ تو وہاں پہ وہ بھی اپنے تہوار کے حساب سے اکٹھے ہوئے، اور یہ بھی خبریں پھیلنا شروع ہو گئیں کہ جی قائد اعظم کو اور مہاتما گاندھی کو اور اس طرح بڑے بڑے لیڈرز کو برٹش گورنمنٹ نے بند کر دیا ہے جیل میں۔
اریسٹ کر لیے۔ تو جو یہ خبریں ہوئیں تو تمام جو پنجاب کے لوگ تھے وہ پروٹیسٹ کرنے کے لیے جلیاں والا باغ میں اکٹھے ہو گئے اپنے لیڈرز کی رہائی کے لیے، اور ساتھ میں سکھ کمیونٹی بھی وہاں پہ اپنے بیساکھی کے تہوار کے لیے وہاں پہ موجود تھی۔ جو یہ سارے لوگ اکٹھے ہوئے تو جو ہی ان کو برٹش گورنمنٹ کو پتہ چلا کہ جلیاں والا باغ کے اندر یہ پروٹیسٹ ہو رہا ہے، تو انہوں نے جنرل ڈائر کو وہاں پہ اپوائنٹ کیا کہ آپ جائیں اور جلیاں والا باغ کو دیکھیں۔ اچھا، تو جب جنرل ڈائر کو اپوائنٹ کیا گیا کہ جا کے معاملے کو دیکھیں، تو جنرل ڈائر نے اپنے ساتھ 90 کے قریب سولجر لیے اور 2 بختر بند گاڑیاں لیں، اور انہوں نے جلیاں والا باغ کو گھیر لیا، اور جنرل ڈائر نے آرڈر دیا کہ آپ لوگ ان پہ جو نہتے لوگ ہیں ان کے اوپر فائر کھول دیں، اور انہوں نے فائر کھول دیا۔ تو اس واقعے سے تقریباً ہنٹر کمیٹی جو بنائے گی، انہوں نے کہا کہ 379 لوگ قتل ہوئے، موقع پہ جان بحق ہو گئے، اور 1200 کے قریب وہاں پہ زخمی ہوئے، جو کہ ایک سیاہ دن تھا اور بہت ہی برا واقعہ تھا ہسٹری کا۔ تو بعد میں پھر یہ سارے معاملے کو دیکھنے کے لیے ہنٹر کمیٹی تشکیل دی گئی، جنہوں نے بتایا جی یہ اتنے لوگ کی ڈیتھ ہوئی ہے اور 1200 کے قریب زخمی ہوئے ہیں، لیکن جنرل ڈائر کو اس بات پہ اپریشیٹ کیا گیا کہ آپ نے ایک اچھا کام کیا ہے۔ تو برٹش کے اندر 2 قسم کے نظریاتی گروپ تشکیل پائے، جس میں ایک کہتا ہے کہ جی یہ اچھا نہیں ہوا کیونکہ 27 سال کے بعد پھر انہوں نے برٹش کا کنٹرول ختم ہو گیا اور انہوں نے آزادی حاصل کر لی، جبکہ دوسرا گروپ کہتا ہے کہ نہیں یہ اچھا ہوا تھا کیونکہ یہ سیکنڈ میوٹنی، ایک پہلی میوٹنی آپ کو میں نے بتائی تھی 1857 میں جو جنگ آزادی ہوئی تھی، اور یہ سیکنڈ میوٹنی سے بچایا گیا ہے، جنرل ڈائر نے اس کو بچایا ہے۔ تو اس طرح یہ کافی ایک برا واقعہ تھا جلیاں والا باغ۔ سم ٹائم یہ پوچھ بھی لیتے ہیں، یہ تقریباً 1919 میں، فروری 1919 میں یہ واقعہ پیش آیا۔ تو اس واقعے سے متعلق سم ٹائم MCQs بھی پوچھ لیے جاتے ہیں، اور آبجیکٹیو اور سبجیکٹیو دونوں میں پوچھا جا سکتا ہے۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ ملتے ہیں اپنے نیکسٹ لیکچر میں۔ آگے جو واقعات ہوئے ان سے آپ کو روشناس کریں گے اور بتائیں گے کہ جی کیسے کیسے یہ سفر آگے پھر بڑھتا گیا۔ آج کے لیے تھینک یو، اللہ حافظ۔